کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کی قبر کشائی جاری ہے، جس کے بعد دیگر جانچ کی جائے گی۔ شواہد جمع کرنے میں مزید 1 گھنٹے سے زائد لگ سکتا ہے۔ والدین کا ڈی این اے بھی کیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں نذیر شاہ سے، جو اس وقت سوسائٹی قبرستان کے باہر موجود ہیں۔ جی نذیر۔ میں اس وقت سوسائٹی قبرستان کے باہر موجود ہوں، جہاں پر قبر کشائی کا عمل جاری ہے۔ مجسٹریٹ کی سربراہی میں میڈیکل بورڈ جو 8 رکنی ہے، وہ یہاں پر قبر کشائی کرنے کے بعد جو یہاں سے باڈی نکالی گئی ہے اس کا تجزیہ کر رہا ہے۔ یہاں پر پولیس کا کہنا ہے کہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کا مزید وقت لگ سکتا ہے۔ مختلف پہلوؤں پر تفتیش کی جا رہی ہے۔ والد والدہ کا ڈی این اے بھی لیا جائے گا۔ بات جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ جو یہ لاش میر رضا کی ہے یا کسی اور کی۔ فورینسک ایکسپرٹ اور دیگر ماہرین ہیں، ان کی جانب سے پھر مشترکہ طور پر ایک رپورٹ تیار کی جائے گی اور عدالت میں پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر مزید دیکھا جائے گا کہ میر رضا کی موت کیسے واقع ہوئی۔ سوالات جو اٹھائے جا رہے تھے اس کے جوابات ملنے کا امکان ہے اور مزید جو یہ سلسلہ یہ جاری ہے۔ جی، کراچی میں میر رضا قتل کیس میں پولیس کی تفتیش جاری ہے۔ میر رضا سے رقم لین دین کے معاملات میں شامل افراد سے تفصیلات لی گئیں۔ ایک شخص نے پولیس کو میر رضا کی آڈیو فراہم کی۔ آڈیو میسج میں میر رضا مالی معاملات اور ادائیگیوں کا ذکر کر رہے تھے۔ السلام علیکم علی شاد بھائی، کیسا آپ؟ ٹھیک ٹھاک باس؟ کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی کچھ ہے تو بتائیں، ہم لوگ کر سکتے ہیں بات، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اور یہ کہ ریٹرن تو میں نے آپ کو فائنل بتا دی، اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ خیر، اگر آپ کو پیمنٹ کی ریکوری سے مسئلہ ہو رہا ہے تو میں آپ کو یہ کر دیتا ہوں کہ آپ جیسے میں نے آپ کو مہینے بعد 30 کہا تھا، آپ مجھ سے ہر 10 دن بعد کے 10 لاکھ کے 3 چیک لے لو، تو یہ کہ سیکیورٹی بھی بڑھ جائے گی۔ بٹ یہ کہ تھوڑی سی نیڈ ہے امیجیٹ، تو کوئی اور ایشو ہے تو بتا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو ایزی سین ہے، پھر دیکھ لیں۔ کراچی میں میر رضا قتل کیس میں پولیس کی تفتیش جاری ہے۔ میر رضا سے رقم لین دین کے معاملات میں شامل افراد سے تفصیلات لی گئیں۔ ایک شخص نے پولیس کو میر رضا کی آڈیو فراہم کی۔ آڈیو میسج میں میر رضا مالی معاملات اور ادائیگیوں کا ذکر کر رہے تھے۔ السلام علیکم علی شاد بھائی، کیسا آپ؟ ٹھیک ٹھاک باس؟ کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی کچھ ہے تو بتائیں، ہم لوگ کر سکتے ہیں بات، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اور یہ کہ ریٹرن تو میں نے آپ کو فائنل بتا دی، اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ خیر، اگر آپ کو پیمنٹ کی ریکوری سے مسئلہ ہو رہا ہے تو میں آپ کو یہ کر دیتا ہوں کہ آپ جیسے میں نے آپ کو مہینے بعد 30 کہا تھا، آپ مجھ سے ہر 10 دن بعد کے 10 لاکھ کے 3 چیک لے لو، تو یہ کہ سیکیورٹی بھی بڑھ جائے گی۔ بٹ یہ کہ تھوڑی سی نیڈ ہے امیجیٹ، تو کوئی اور ایشو ہے تو بتا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو ایزی سین ہے، پھر دیکھ لیں۔ ہنگو میں بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے خلاف سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 7 خوارج جہنم واصل ہو گئے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے بہادر سپوت کیپٹن حمزہ اکرم مادر وطن پر قربان ہو گئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ہنگو میں آپریشن کے دوران خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ خوارج نے عبادت گاہ کے تقدس کو نظر انداز کرتے ہوئے مسجد میں پناہ لی۔ فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ الخوارج کے 7 دہشت گرد مارے گئے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں نارووال سے تعلق رکھنے والے کیپٹن حمزہ اکرم شہید ہو گئے۔ ہلاک خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز کے خلاف متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ علاقے میں کسی بھی خارجی کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے ہنگو آپریشن میں جامِ شہادت نوش کرنے والے کیپٹن حمزہ اکرم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ 7 خوارج کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر مملکت نے شہید کیپٹن حمزہ اکرم کے اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ کہا، قوم اپنے بہادر سپوتوں کی لازوال قربانیوں کی مقروض ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، قوم اپنے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، کیپٹن حمزہ اکرم شہید کا عزم اور جذبہ ہی قوم کی اصل قوت ہے۔ وطن کے بہادر سپوت نے 7 خارجیوں کو جہنم واصل کیا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے ہنگو آپریشن میں جامِ شہادت نوش کرنے والے کیپٹن حمزہ اکرم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ 7 خوارج کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر مملکت نے شہید کیپٹن حمزہ اکرم کے اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ کہا، قوم اپنے بہادر سپوتوں کی لازوال قربانیوں کی مقروض ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، قوم اپنے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، کیپٹن حمزہ اکرم شہید کا عزم اور جذبہ ہی قوم کی اصل قوت ہے۔ وطن کے بہادر سپوت نے 7 خارجیوں کو جہنم واصل کیا۔ بلوچستان میں آپریشن رد الفتنہ 3 بھرپور انداز میں جاری۔ سیکیورٹی فورسز نے کمبیلا اور عاصم آباد میں
فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق امبیلا اور عاصم آباد میں سرچ اینڈ سینیٹائزیشن آپریشن میں 68 مربع کلومیٹر علاقہ کلیئر کرا لیا گیا۔ آپریشن میں فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گرد ہلاک اور 4 زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں دہشت گرد سرغنہ شوکت ماما بھی شامل ہیں۔ 2 لاشیں بھی برآمد کی گئیں۔ 12 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ختم کر کے فتنہ ہندوستان کے جھنڈے ہٹا دیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ سعودی عرب مکمل کر کے پاکستان روانہ ہو گئے۔ مدینہ ایئرپورٹ پر گورنر مدینہ شہزادہ سلمان بن سلطان بن عبدالعزیز نے الوداع کیا۔ دورے کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد اور ترک صدر نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے سے تینوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون میں نئی جہتوں کا اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے دورے کے دوران عمرے کی سعادت حاصل کی، مسجد نبوی اور روضہ رسول پر حاضری بھی دی۔ دورے میں وزیر اعظم کے ہمراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی تھے۔ تاریخ کا اہم سنگ میل پاک ترک سعودی عرب کے درمیان تاریخی مکہ دفاعی معاہدہ طے پا گیا۔ ایک ملک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے حدود حرم میں معاہدے پر دستخط کیے۔ ایک ملک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا۔ پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب نے مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے دستخط کیے۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ مکہ معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف اجتماعی دفاع ہے۔ یہ معاہدہ اجتماعی سلامتی کو مستحکم کرنے اور عالمی امن کے فروغ کا عزم ہے۔ اس سے تینوں ملکوں میں دفاعی تعاون مزید مستحکم ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا، مکہ مکرمہ کے صفا محل میں سعودی عرب، پاکستان اور ترک قیادت کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ مشترکہ اسٹریٹجک مفادات اور دیرینہ دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ نے کسی بھی جارحیت کے خلاف اجتماعی دفاعی صلاحیت مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ معاہدے کے تحت تینوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید بڑھایا جائے گا۔ اس معاہدے کو مشترکہ دفاعی مفادات اور سلامتی کے تحفظ کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، جس سے پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب میں دفاعی شراکت داری کے نئے دور کی شروعات ہوگی۔ مکہ دفاعی معاہدے کے معمار، پاک فوج کے سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے دفاعی معاہدے کے آرکیٹیکٹ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ مشترکہ معاہدے کو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ویژن کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ دفاعی معاہدہ کوئی مسلم نیٹو نہیں، نہ ہی یہ کوئی ایٹمی ضمانت دیتا ہے۔ We will further nurture these relations with key global and regional players for the interest of peace, security and development. ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے مکہ معاہدے کے معمار، پاک فوج کے سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے مشترکہ دفاعی معاہدے کے آرکیٹیکٹ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ We have the will, capacity and capability to protect our sovereignty and territorial integrity, and we are all well aware of the ways and means to do it. انہوں نے اہم دفاعی معاہدوں کی راہ ہموار کی۔ اس پیش رفت کو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ویژن کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے فوجی روابط کو دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے اور نئی سفارتی راہیں کھولنے کے لیے استعمال کیا۔ پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والا یہ دفاعی معاہدہ کوئی مسلم نیٹو نہیں، نہ ہی یہ کوئی ایٹمی ضمانت دیتا ہے، بلکہ یہ دفاعی معاہدہ اجتماعی سلامتی اور اجتماعی ڈیٹرنس کے اصولوں پر مبنی ہے، جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کسی ایک رکن پر کوئی بھی بیرونی حملہ تمام تینوں کے لیے ایک خطرہ بن جائے، کیونکہ ایسی کسی بھی جارحیت کے بتدریج تباہ کن اثرات تمام تینوں ملکوں اور پورے خطے کے استحکام، خوشحالی اور مستقبل کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ معاہدہ کسی بھی ملک کے خلاف نہیں، یہ معاہدہ سیکیورٹی کے لیے دوسروں پر انحصار کرنے کے بجائے خود انحصاری کی جانب قدم ہے، جو خطے کے امن کو سبوتاژ کرنے والی قوتوں کی نفی کرتا ہے۔ We know how to defend it. پاکستان
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सऊदी वलीअहद और तुर्क सदर के हमरा मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे पर दस्तखत करने का एजाज़ हासिल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर बयान में कहा, ये माहिदा 3 बरादर इस्लामी मुल्कों के दरमियान दोस्ती, अमन और सलामती के मुश्तरका अज़्म का मज़हर है। वज़ीर-ए-आज़म ने दुआ की तारीख़ी माहिदा आने वाली नस्लों के लिए अमन और इस्तेहकाम की आला मिसाल साबित हो, तीनों बरादर मुल्कों समेत पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली का ज़रिया बने। शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक काविशों, गैर मामूली लगन और बेमिसाल खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, फील्ड मार्शल की शबाना रोज़ मेहनत ने इस अजीम मकसद को पाया तकमील तक पहुँचाने में निहायत अहम किरदार अदा किया। मक्का दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, मुआहिदा खित्ते में अमन, खुशहाली, इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद बरादर ममालिक की शमूलियत के लिए खुला है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है, मुआहिदा हमारी सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाएगा। ये मुआहिदा दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर ताउन में भी अहम किरदार अदा करेगा। मक्का दिफाई मुआहिदा खित्ते और दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग में मुअव्विन साबित होगा। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने कहा है, दिफाई माहदे का मकसद पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में दिफाई शराकत दारी मजबूत बनाना है। दिफाई ताउन, राबिताकारी और अस्करी इंजमाम को फ़रोग दिया जाएगा। मक्का दिफाई माहिदा खित्ते और दुनिया में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग में मुआवन साबित होगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा, माहिदा तीनों मुल्कों के अमन, तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए अहम संग मील है। दिफाई माहदे पर दस्तखत तीनों ममालिक में बरादराना ताल्लुकात की तौसीक करते हैं। इस्लामी ताउन तंजीम ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे को खुश आइन करार दे दिया। OIC सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने स्ट्रेटेजिक इक़दाम को सराहा और हिमायत का इजहार किया। कहा, यह मुआहिदा खित्ते और इस्लामी दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए कलीदी अहमियत का हामिल है। मुआहिदा बढ़ते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करेगा। मुआहिदा रुकन ममालिक के दरमियान शराकत दारी को फ़रोग देने के मुश्तरका अज़्म का इकास है। सेक्रेटरी जनरल OIC ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की की दानिशमंदाना क़यादत और काविशों को सराहा। इस्लामी ताउन तंजीम ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे को खुश आइन करार दे दिया। OIC सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने स्ट्रेटेजिक इक़दाम को सराहा और हिमायत का इजहार किया। कहा, यह मुआहिदा खित्ते और इस्लामी दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए कलीदी अहमियत का हामिल है। मुआहिदा बढ़ते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करेगा। मुआहिदा रुकन ममालिक के दरमियान शराकत दारी को फ़रोग देने के मुश्तरका अज़्म का इकास है। सेक्रेटरी जनरल OIC ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की की दानिशमंदाना क़यादत और काविशों को सराहा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई माहदे के बाद सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में जश्न का समा। रियाज के मारूफ किंगडम टावर को तीनों ममालिक के कौमी परचमों के रंगों से रोशन किया गया है। शहर की अहम शाहराहों और मकामात को भी पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के परचमों से सजाया गया। हर तरफ तीनों बरादर ममालिक की दोस्ती और यकजहती के रंग नुमाया है।